امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے ذکر شروع کیا تھا ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال صاحب کا، کہ ان کے متعلق جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ ہے، جو دو گروہ پائے جاتے ہیں، کہ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ وہ قطعاً امام مہدی کی آمد کے قائل نہیں تھے، دوسرے کا خیال یہ ہے کہ امام مہدی کی آمد کے قائل تھے، اور اس میں جماعت احمدیہ کے محققین کا نظریہ یہ ہے کہ نہ صرف امام مہدی کی آمد کے قائل تھے، بلکہ انہوں نے اس آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو قبول بھی کیا تھا، اگرچہ ساری زندگی اپنے اس عقیدے پر، اپنی اس بیعت پر قائم نہیں رہ سکے۔ اور 1902 میں کہیں جا کے ان کے اوپر ایک ایسا فیض آیا ہے کہ جہاں کچھ جماعت سے دوری بھی ہوئی، اور جماعت کی مخالفت کے لیے بھی کچھ بیان دیا چھوٹا سا، اور جب بیان دیا، اور وہ بیان کی جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ ان کے چونکہ فیملی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہٹ رہی تھی، تو خیال یہ ہو رہا تھا کہ شاید اقبال صاحب اب احمدیت جو ہے اس سے پہلے یہ 1897 میں بیعت کر چکے ہوئے تھے قادیان جا کر خود، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد یہ خیال تھا کہ شاید اب یہ پرے ہٹ رہے ہیں، تو ان کو جب اس بات کی تحریک کی گئی کہ آپ بیعت کر لیں، یعنی دوبارہ بیعت کر لیں، تو اس پر انہوں نے کچھ مخالفانہ رائے جو ہے اس کا اظہار اشعار میں کیا، اور اس کا پھر حضرت سید حامد شاہ صاحب نے، جو سیالکوٹ کے ہی تھے اور ان کے دوست تھے اور ان کے ہم اثر تھے، انہوں نے نظم میں ہی اس کا جواب بھی دیا ہے، وہ بھی دلچسپ ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن ہم اس کو بائی پاس کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ علامہ اقبال صاحب نے جو ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس کا دوسرا سبب جو ہے وہ، پہلا سبب تو یہ ہے کہ امام مہدی کے متعلق ان کا نظریہ جو ہے وہ اس کے متعلق دو گروہ ہیں کہ یہ قائل تھے یا نہیں قائل تھے۔ دوسرا سبب ان کو انتخاب کرنے کا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بعض کم فہم لوگ جو ہیں وہ علامہ اقبال صاحب کو بطور سند پیش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے احمدیت کا انکار کر دیا، تو اتنے بڑے قد کاٹ کے انسان نے جب انکار کر دیا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا شاعر، حکیم الامت، تو پھر تو بس سب کچھ گیا، تو احمدیت کا بطلان جو ہے وہ ثابت ہو گیا، اور کم از کم یہ ہے کہ وہ شک تو ضرور پڑ گیا، تو اس لحاظ سے ان کو انتخاب کیا ہے۔ اور بعض حلقے اس رنگ میں بھی علامہ اقبال صاحب کو پیش کرتے ہیں کہ مولویوں کے فتووں کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے وہ میں نے سیاست کے ایڈیٹر صاحب کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مولوی جو ہیں ان کے فتووں کا جہاں تک تعلق ہے، تو ان کے فتووں کی روح سے تو کوئی بھی اس روئے زمین پر مسلمان ہے ہی نہیں، سب کافر ہی کافر ہیں، کیونکہ ایک فرقے کے مولوی نے دوسرے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، اور اس فرقے کے لوگ نے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، تو یہ کافر سازی جو ہے یہ ملا کا دستور ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا ہی حوالہ دے کر ان مولویوں کی جو کافر سازی ہے اور ان کا احمدیت کے اوپر بھی جو کفر کا فتویٰ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
تو جس طرح وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ دین ملا فساد فی سبیل اللہ، کہ یہ جو مولوی ہیں ان کا تو فساد ہی فساد ہے، اللہ کے نام پر فساد کرتے ہیں. تو لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب علامہ صاحب نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کا مطالبہ کیا تو اس بات میں تو بڑا وزن ہونا چاہیے. اب وہی بات ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ علامہ صاحب اگر احراریوں کی زبان بولنے لگ جائیں تو زبان وہی ہے، مطالبہ وہی ہے، بات وہی ہے، تو علامہ کے زبان سے نکلنے کے بعد تو وزن پیدا نہیں ہو جاتا. لیکن اکثر لوگ جو ہیں، چونکہ بھیڑ چال کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو بھیڑ چال میں لوگ جو ہیں ان باتوں کو بڑا وزن دیتے ہیں. وہ مجھے یاد آتا ہے غالباً یہاں کے ایک بہت بڑے رائٹر ہگزلے کا وہ شاید قول ہے کہ وہ لٹریچر کے متعلق کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پیس آف رائٹنگ کو اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ کروانی ہو تو اگر اس کے اوپر ملٹن کا نام لکھ دیں، تو ملٹن چونکہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا رائٹر تھا، تو بے شک نہایت نکمی تحریر ہو، اس کے اوپر ملٹن کا نام لکھ دیں تو کسی کو کہیں کہ اس کے اوپر ذرا نقد کرو، اس کے اوپر کرٹیسزم کرو، اس کی خامی خوبی کو بیان کرو، تو وہ جو دیکھنے والا ہے اس کو کوئی خامی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ملٹن کا سٹیٹس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پھر صرف اس میں خوبیاں ہی خوبیاں تلاش کرے گا. اور اگر ملٹن کی تحریر ہو، شیکسپیئر کی تحریر ہو اور اس کے اوپر نام کسی اور کا لکھ دیا جائے، تو کسی غریب آدمی کا نام لکھ دیا جائے، تو اس کے اوپر اس کی جتنی خامیاں نکالی جا سکتی ہیں اور کوئی بھی نقاد جو ہے وہ جو اس کا حشر کر دے گا تو وہ سوچا جا سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ جو ہے اس کے اوپر علامہ اقبال کا نام لکھا دو، تو پھر یہ مطالبہ جو ہے یہ ہر ایک کو خوبصورت نظر آنے لگ جائے گا، لاجیکل نظر آنے لگ جائے گا، اس میں وزن نظر آنے لگ جائے گا، اس کی سینس بنتی ہوئی نظر آئے گی. جبکہ ایسا نہیں ہوا کرتا. چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے، دلیل کو اس کے اپنے وزن میں دیکھنا چاہیے، اس کے میرٹس پر دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے یا فلاں جو ہے وہ ہمارا مخالف ہے تو اس لیے اس کی بات جو ہے اس کو دھتکارنا ہے. قرآن شریف نے اس بات کی کھلی کھلی تعلیم دی ہے. فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو، انصاف سے بات نہ کر سکو، انصاف سے کام نہ لے سکو. تو علامہ اقبال صاحب کا انتخاب جو ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے ہم نے اسی وجہ سے کیا، یہ بھی ایک وجہ تھی کرنے کی کہ تاکہ یہ بت جو ہے یہ اگر صداقت کے قبول کرنے میں کسی شخص کے سامنے کھڑا ہو تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت کے غلام جو ہیں ہم موجود ہیں ان بتوں کو توڑنے کے لیے. خدا نے ہمیں ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہی بھیجا ہے اور اسی لیے کھڑا کیا ہے. تو اگر یہ بت ہم توڑ دیتے ہیں اور کسی ایک شخص کو بھی ان بتوں کے ٹوٹنے کے بعد ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اور کچھ اور بت بھی جو ہیں ان کا بھی ہم ذکر ان پروگرامز میں آئندہ انشاءاللہ کریں گے، ان کو بھی توڑنا ہے. تو آج اس بت کی بات ہم کر رہے ہیں جو علامہ اقبال کی صورت میں پاکستانی قوم خاص طور پر جو ہے اس کے سامنے موجود ہے کہ اس نے احمدیت کی مخالفت کی ہے اور اس نے یہ مطالبہ کیا. تو یہاں ہم ان کی جو ہے علامہ اقبال صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا ان کے ذاتی کردار پر کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ذاتی کردار جو ہے وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. وہ کیا تھے، کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، ہم ان کی تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے، جو ان کی خامیاں تھیں، جو ان کی خوبیاں تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. میں کل پڑھ رہا تھا، مطلب یہ اس زمانے میں جو جن لوگوں نے ایک علامہ اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا، علامہ اقبال صاحب نے ان کی معیت میں ان کے ماتحت رہ کر کام کیا اور جن کی ہر بات کو علامہ اقبال سراہتے تھے اور ایک مریدی کا تعلق تھا،
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، ہم آگے جا کے ذکر کریں گے کہ کیا تعلق تھا وہ اور کن نظروں سے دیکھتے تھے یہ. تو جب انہوں نے وہ انحراف کیا اور احمدیت کی مخالفت کی اور دشمنی کی اور شروع کی، تو اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا ہوگا، یقیناً دکھ ہوا ہوگا. اور اس بات کا بھی دکھ ہوا ہوگا کہ ایک روح جو ہے، اچھی بھلی روح جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے، میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ پر اس بات کا برملا اظہار فرمایا کہ علامہ اقبال صاحب نے اردو زبان کی بہت خدمت کی ہے، اور اس بات کو کھلے الفاظ میں سراہا. تو اس بات کو سراہنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کی جو شاعری ہے اس میں جس طرح کے انقلابی موضوعات ہیں، یا اس میں جو انہوں نے انقلابات دکھائے ہیں، ان کی اپنی زندگی میں بھی وہ انقلابات موجود ہیں. ہم ان سارے انقلابات کا جو ہے وہ تذکرہ تو ان پروگرامز میں نہیں کر سکتے، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ یہ اس کے متعلق ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، اس میں کیا تضاد پیدا ہوا، کہ ان کی آمد کے عقیدے کے متعلق کیا تضادات پیدا ہوئے، ان کی تحریروں سے ہم ظاہر کریں گے، ان کے رویے سے، ان کے عمل سے ظاہر کریں گے کہ انہوں نے کس طور کے تضادات جو ہیں ان کو اختیار کیا. اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم تاریخ کے حوالوں کو درست رکھنا چاہتے ہیں کہ بے وجہ ان بتوں کی پوجا جو ہے وہ نہ کی جائے. یہ جس حد تک صاحب کمال تھے ان کے کمال کا اعتراف کیا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں. اس کے بعد ہم یہ بات بھی یہاں اس پروگرام میں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بعض ایسی تمہیدات بھی ان پروگرامز میں، کیونکہ مجھے خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر کئی سارے پروگرام جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، اور تب جا کے جو ہے وہ بات کھلے گی. لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ہم بعض نئے پہلوؤں کو جو ہمارے لٹریچر میں اس طور پر پہلے نہیں آئے، یا اقبالیات کے اوپر لکھنے والوں نے ان کے اوپر میری کم از کم علم کی حد تک، میری معلومات کی حد تک انہوں نے اس پر قلم نہیں اٹھایا. اگرچہ بعض ریفرنسز دیے گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو باتیں ہیں، اس کا جو کنٹیکسٹ ہے، اس کے اوپر زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی گئی، زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کی گئی کہ یہ کیا بات تھی، علامہ اقبال صاحب یہاں کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے. تو اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. اور یہاں ان کے جو کمال ہے اس کا ذکر کرنے کا یہ مقصود نہیں ہے کہ شاعر بہت اچھے تھے، بڑے شاعر تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ اپنی شاعری میں جو مضمون تھا، ان کا جو کنٹینٹ تھا، ہم اس کو بھی پذیرائی دے رہے ہیں، ہم اس کو بھی بہت سراہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ جب مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں، اور سوائے اس کے کہ وہ مذہب کے اوپر جب بات کرتے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کے علم کلام سے وہ کوئی اخذ کر کے بات تو وہاں سے بغیر حوالے کے بات کر رہے ہوں، اور ایسا مواد موجود ہے، تو وہاں وہ بات ان کی شاعری میں بھی درست ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی درست ہے، اس کو بھی سراہا جانا چاہیے. لیکن اصل جو فضل ہے وہ تو اس کو ہے جس نے وہ بات اصل میں کہی ہے، جس نے وہ آئیڈیا دیا ہے. لیکن جہاں انہوں نے انحراف کیا ہے، اور جہاں اپنی طرف سے بعض بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، تو وہ وہاں ہی انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں، اور وہ ٹھوکریں جو ہیں ان کا بھی ہم ذکر جو ہے وہ آئندہ کریں گے. تو علامہ اقبال صاحب خود اقراری ہیں اس بات کے کہ ان کا مذہبی علم بہت محدود ہے. لیکن پتہ نہیں اب پاکستان میں تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کلام کے بغیر جمعے کا کوئی خطبہ بعض لوگوں کا مکمل نہیں ہوتا. میں ان کے نام بھی لینا نہیں چاہتا ان پروگراموں میں، جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ ہر تقریر میں، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر ٹاک شو میں جب بھی وہ لوگ شامل ہوتے ہیں
تو علامہ اقبال ان کو بہت آیا ہوتا ہے. جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو ان کو علامہ اقبال صاحب کا بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے، یار بات علامہ اقبال کے حوالے سے بجائے قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ دیں، بجائے کوئی عقل سنس کا حوالہ دیں، تو ان کو علامہ اقبال آیا ہوتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے کو ہم نہیں اپنا سکتے. ہم یہ مان سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑے شاعر تھے، وہ ایک انٹلیکچوئل تھے، یس، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بڑا شاعر ہو یا بڑا مقرر ہو تو وہ بڑا سخی بھی ہو سکتا ہے. ایسا ضروری تو نہیں ہے. وہ بڑا بااخلاق بھی ہو سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. اس کے لازمی نتیجے یہ نہیں ہیں. وہ ثابت کرنا پڑے گا پھر کہ ہاں یہ بات جو ہے اس شخص کے اندر موجود ہے. علامہ اقبال صاحب جو ہیں، ان کی جو دینی علم تھا اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ اقراری ہیں کہ میرا دینی علم بہت محدود ہے. یہ تو لفظی اقرار تھا، لیکن جو عملی اقرار تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کو اپنے خانگی معاملات میں، اپنے ازدواجی رشتے میں اس بات کی ضرورت پڑی کہ فتویٰ حاصل کیا جائے کہ ان کی جو شادی ہے وہ برقرار ہے اپنی بیوی سے یا طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ دل میں خیال کیا تھا کہ میں اس کو طلاق دے دوں. تو اب عجیب بات ہے، لاہور میں رہتے تھے، سیالکوٹ جائے پیدائش تھی، اور ساری دنیا میں ان کے تعلقات تھے. قاہرہ میں بھی تعلقات تھے، مغرب میں بھی تعلقات تھے، مکہ مدینہ میں بھی تعلقات تھے، دیوبند میں بھی تھے، علی گڑھ میں بھی تھے، بریلی میں بھی تھے. ہر جگہ ان کے تعلقات تھے، ہر جگہ ان کے چاہنے والے بھی تھے، ان کو سراہنے والے بھی تھے. لیکن اگر ان کو فتوے کی ضرورت پڑی ہے تو اپنے ایک دوست کو بھیج کر تو قادیان سے فتویٰ منگوایا ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ قادیان سے جو فتویٰ ملے گا وہ اصلی فتویٰ ہوگا، اس کے اندر دو نمبری نہیں ہو سکتی. اور اسی پر اعتماد تھا. اگر احمدیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، اگر کسی مہدی اور مسیح کی آمد کے قائل ہی نہیں تھے، تو پھر وہ جو مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی جانشینی میں آپ کی خلافت کے مسند پر بیٹھا ہوا شخص تھا، اس سے جا کر فتویٰ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے نا عجیب و غریب سوال. اور اقبال شناس اور اقبالیات کے ماہرین جو ہیں وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. اگر کسی کے پاس جواب ہو تو وہ بے شک جہاں بھی جس فورم پر بھی چاہے وہ اس کا جواب اپنا شیئر کرے، تو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا جواب ہے. وہ جہاں تک ان کا اپنا بطور علامہ اور ایک مذہبی ایک رنگ جو ہے ان کو جو ملا ہے، اس کے متعلق بھی گواہی یہ ہے کہ ان کا جو پہلا تعارف ہوا ہے کہ بطور ایک اسکالر کے، پہلے ایک شاعر کے طور پر یہ جانے جاتے تھے لیکن اسکالر کے طور پر نہیں جانے جاتے تھے. جو بطور ایک اسکالر کے ان کا پہلا تعارف ہوا ہے وہ جماعت احمدیہ کے سٹیج سے ہوا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، اگر جماعت احمدیہ کو یہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، جماعت احمدیہ کے بانی کے دعوے کو نعوذ باللہ اگر جھوٹا سمجھتے تھے، تو اس سٹیج پر جا کر تقریریں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ ان کے قدیمی دوست مرزا جلال الدین بیرسٹر، ان کی روایت ہے، اور یہ روایات اقبال میں درج ہے. وہ کہتے ہیں کہ اقبال انگلستان سے تشریف لائے تو ان کی عظمت زیادہ تر ان کی بلند شاعری کی وجہ سے تھی. لوگ ان کے تباہر علمی اور ظرف نگاہی سے واقف نہ تھے، لیکن کچھ عرصہ بعد احمدیہ جماعت کی طرف سے کیلیاں والی اسٹریٹ، آج کل برانڈرتھ روڈ یا نشتر روڈ پر ایک جلسہ منعقد ہوا. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک پرمغز مقالہ پڑھا. یہ پہلا موقع تھا کہ لوگوں کے دلوں میں علامہ کی بالغ نظری، عالمانہ استعداد اور فلسفیانہ لیاقت کا نہایت گہرا اثر ہوا، اور وہ آئندہ کے لیے ایک جلیل القدر شاعر ہونے کے علاوہ ایک رفیع المرتبت عالم بھی سمجھے جانے لگے. تو وہاں سے اپنا تعارف حاصل کیا ہے، احمدیت سے ہی. ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے.
جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.